یہ واقعہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے اور اسی سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ عرب میں اس وقت مذہبی لحاظ سے سب سے زیادہ احترام بیت اللہ کو حاصل تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ تھی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں حج کے لیے آتے تھے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ حبشی نسل تھا اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ کس عقیدت سے مکہ کا رخ کرتے ہیں اور بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مکہ والوں کی مذہبی مرکزیت کو ختم کر کے یمن کو روحانیت کا نیا مرکز بنایا جائے۔ ابرہہ نے یمن کے شہر صنعا میں قلیس نامی ایک انتہائی عظیم الشان، خوبصورت اور بلند و بالا گرجا گھر تعمیر کروایا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اہل عرب اس گرجے کی طرف رجوع کریں اور مکہ کی اہمیت ختم ہو جائے۔ جب عربوں کو اس سازش کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ ایک قریشی نوجوان نے رات کے اندھیرے میں جا کر اس گرجے کو ناپاک کیا اور اس میں آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ طیش میں آ گیا اور قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی، ساز و سامان اور خاص طور پر ہاتھی شامل تھے۔ کیونکہ ہاتھیوں کا استعمال عرب میں عام نہیں تھا، وہ دشمنوں پر رعب بٹھانے کا ذریعہ تھے۔ لشکر میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی محمود تھا، جسے سب سے آگے رکھا گیا۔ ابرہہ مکہ کی طرف بڑھا اور راستے میں جو بھی قبیلہ مزاحمت کرتا اسے تباہ کر دیتا، یہاں تک کہ وہ مکہ کے قریب وادی محصر تک آ پہنچا۔ مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اپنی قوم کے ساتھ فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں اور محفوظ مقامات پر پناہ لے لیں، کیونکہ ابرہہ کا لشکر بہت طاقتور ہے۔ خود حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے اپنے اونٹ واپس مانگے جو ابرہہ کے سپاہیوں نے لوٹ لیے تھے۔ ابرہہ کو تعجب ہوا کہ یہ شخص اپنے جانوروں کی فکر کر رہا ہے لیکن اپنے معبود کے گھر کی نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑے وقار سے فرمایا، اونٹ میرے ہیں، اس لیے ان کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسنے لگا اور اگلے دن خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ لیکن قدرت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح ہوتے ہی جب ابرہہ نے اپنے لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا تو مرکزی ہاتھی محمود زمین پر بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسے مارا گیا، زور لگایا گیا لیکن وہ نہ اٹھا۔ جب اس کا منہ کسی اور طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کی سمت کیا جاتا وہ دوبارہ بیٹھ جاتا۔ لشکر میں اضطراب پھیل گیا، سپاہی حیران و پریشان ہو گئے۔ اسی لمحے آسمان پر پرندوں کا ایک عجیب و غریب لشکر نمودار ہوا۔ یہ پرندے ابابیل کہلاتے تھے، جو بظاہر چھوٹے پرندے تھے، لیکن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ مظاہرہ دکھایا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ہر ابابیل کی چونچ اور پنجوں میں 3 پتھر تھے جو جہنم کے کنکروں کی طرح شدید گرم اور تباہ کن تھے۔ انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر یہ پتھر برسائے جو ہر سپاہی اور ہر ہاتھی کے جسم سے پار ہو جاتے تھے۔ گوشت اور
ہڈیاں چیر کر نکل جاتے تھے۔ لشکر کے ہزاروں سپاہی تڑپ تڑپ کر مر گئے، ہاتھی بھاگنے لگے اور پورا لشکر فنا ہو گیا۔ ابرہہ کا جسم گلنے سڑنے لگا، انگلیاں جھڑنے لگیں، پیپ بہنے لگی اور وہ درد و تکلیف میں مبتلا ہو کر یمن کی طرف واپس لوٹا، لیکن راستے ہی میں برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خانہ کعبہ کو بچا لیا بغیر کسی انسانی مدد کے، تاکہ قیامت تک لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام تھا کہ رسول آخر الزماں کی آمد سے پہلے ہی عرب کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدرت کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اہل عرب نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ واقعہ ان کے لیے توحید، ایمان اور اللہ کی قوت کا ایک واضح ثبوت بن گیا۔